لیکن آپ کو کراچی پہ کیوں بھروسہ نہیں تھا؟ آئی تھنک بہت سارے ایشوز ہیں، ان کی پریپریشن میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی ہوتی ہے. یہ میں ویسے اتنا ڈیپ ڈاؤن تو نہیں جانتا ہوں، بٹ جتنی خبریں مجھے اوور آل جو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ ان کا ایون سپورٹ سٹاف ہے یا جو اس کے آنرز ہیں ان کا جو فوکس ہے نا تھوڑا دوسری سائڈ پہ ہوتا ہے اور لاسٹ منٹ میں سب کو اکٹھا کرتے ہیں، اور کچھ ان کی ایک ویژن مجھے نظر نہیں آتا جس کی وجہ سے لگتا ہے ایسے، کیونکہ وہ سارا ٹرکل ڈاؤن ہو کے ٹیم پہ آتا ہی آتا ہے. تو اللہ کرے جی یہ ٹیم تھوڑا کچھ نکھر کے باہر نکلے، کیونکہ پچھلے پی ایس ایل میں بھی ان کی بہت ہی پتھیٹک قسم کی بری مار پڑی تھی، تو ان کو کچھ سوچنا چاہیے. اس وجہ سے میرا خیال ہے. اور پلس جو ہے ملتان سلطان جو ہے نا، یہ میں تھوڑا سا ان کے ساتھ انوالو تھا. آپ بہتر جانتے ہیں ان کو. ان دی اینڈ میں نے جا کے تھوڑا سا میرے کچھ پرسنل کچھ ایسے ایشوز تھے جن کو میں نے ان سے سوری کرنا پڑا مجھے. تو ان کی پریپریشن تو 1.5-2 مہینے پہلے سے شروع ہو چکی ہوئی تھی. تو پریپریشن کا بڑا تعلق ہوتا ہے. ہمیشہ ریسرچ یہ کہتی ہے دونوں ٹیمیں ایک ہی لیول کی ہوں، جس کی پریپریشن اچھی ہوگی وہ دوسری کو مار دے گی. تو ریسرچ کے مطابق تو پریپریشن جو ہے اس کا بنتا بھی بہت زیادہ ہے کہ اگر آپ نے پریپریشن اچھی کی ہوئی ہے تو آپ کی ایگزیکیوشن اچھی ہوگی. اگر آپ کی پریپریشن ہی نہیں ہے تو پھر گراؤنڈ میں نظر آتا ہے، پرفارمنس نظر آتا ہے. تو کراچی جو ہے نا وہ بالکل ہی آؤٹ آف کلر ہی نظر آیا. یاسر بھائی آپ بھی ایگری کریں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے جو پی ایس ایل کے سیزنز گزرے ہیں کچھ لرننگز کراچی کی نہیں نظر آ رہی. ہم پہلے جیسے پریڈکشنز آپ لوگوں نے پہلے دے دی تھی کہ بے شک پرسنٹیج تھی، لیکن آپ لوگوں کو بھی لگ رہا تھا شاید کراچی نہیں جیت پائے گا. دیکھیں کلیئرلی نظر آ رہے ہیں، کافی لوپ ہولز نظر آ رہے ہیں، اور ابھی نہیں کافی عرصے سے نظر آ رہے ہیں. ایک تو ان کی وہ اپروچ پریگمیٹک نہیں لگ رہی. لائک اگر پروز آپ نے اٹھانے ہیں تو آپ نے کنٹمپریری کرکٹ کے اٹھانے ہیں، ٹھیک ہے. آپ وہی پیچھے جا رہے ہو، پولارڈ پہ جا رہے ہو. پولارڈ کب تک ڈیلیور کرے گا؟ پولارڈ از ہسٹری ناؤ، ٹھیک ہے. از اے گریٹ لیجنڈ، بٹ وہ مطلب اس کا وہ والا سین نہیں ہے اب کہ وہ ٹیم کو اس طرح لے کے جائے اور اوپر نہیں جا رہا، وہ ڈکلائننگ کی طرف ہے. اسی طرح شعیب ملک از اے گریٹ پلیئر، ہمارے ساتھ کھیلے ہیں اور بڑی اس کی اچیومنٹس ہیں ماشاءاللہ. ہی اسٹل فٹ، بٹ لیکن آپ اس کو دوبارہ اس طرح اس رول میں نہیں لا سکتے کہ آپ اس سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ فنش کرے گا. آئی تھنک ایک تو جس طرح سکلین بھائی نے بات کی، ان کی کنٹمپریری نہیں ہے اپروچ. جس طرح ہم ملتان سلطان کی دیکھیں 2 مہینے سے اگر ان کی پریپریشن ہے، ان کی وہ دیکھیں نا، اس کو علی ترین کو دیکھیں، وہ گراؤنڈ میں نظر آ رہا ہوتا ہے. اس نے فیمیل سٹاف رکھا، لائک ریزلٹس بھی دے رہے ہیں. پھر وہ ایک نیا کلچر کریٹ کر رہا ہے. اس میں کیا کہتے ہیں، ڈریسنگ روم کے اندر وہ ایوارڈز دے رہا ہے، جس طرح انڈین ٹیم ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو رہا ہے. ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو رہا ہے. میرے خیال سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب کرکٹ جو ہے بہت تیز ہو رہی ہے اور آگے کی طرف بڑھ رہی ہے. بٹ سٹل میں یہ کہوں گا کہ ابھی تک جو 6 میچز ہوئے ہیں اس میں ہمارے سامنے اب ٹیموں کی جو کارکردگی ہے اور جو نظر آ رہا ہے کہ کون سی ٹیمیں جو ہیں وہ اچھا کر رہی ہیں، کون سی برا کر رہی ہیں. لیکن جب آپ ہارتے ہیں تو آپ کی ساری چیزیں ایکسپوز ہوتی ہیں، لیکن آپ جب جیتتے ہیں آپ کی چیزیں کورڈ اپ ہو جاتی ہیں. تو ابھی تک تو جو ٹیمیں جیت رہی ہیں ان کی وہ ساری چیزیں کور ہو رہی ہیں، اور جو ہار رہی ہیں وہی ایکسپوز ہو رہی ہیں. تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا. آج میچ ہے کوئٹہ گلیڈیٹر کا اور لاہور قلندر کا. تو ایک اچھا چانس ہے لاہور قلندر کے لیے وہ کم بیک کرے، کیونکہ اوور کاسٹ کنڈیشنز بھی ہیں. تو فاسٹ بالرز کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا موقع ہے کہ وہ جو بیٹنگ پیراڈائز سے نکل کے تھوڑا سا ان کو ویدر ملے گا تو شاید وہ ان کی واپسی ہو جائے، فارم واپس آ جائے. میرے خیال سے جو اس وقت لاہور کے لیے بڑا اچھا ہے جو ویدر جو ہے اس طرح. بالکل صحیح ہے. ہم آج والے میچ پہ بھی بات کریں گے، لیکن سکلین بھائی جو کل والے ہم میچ کی بات کریں، ملتان سلطانز اور کراچی کنگز کا جو میچ ہوا ہے، کراچی کی خاص طور پر بات کریں تو آپ کو ان کی ٹیم میں، ان کی ٹیم کمبینیشن میں وہ صلاحیت لگتی ہے کہ وہ کم بیک کر سکتے ہیں، اٹیک کر سکتے ہیں واپس گیم میں؟ لیکن اٹس آل اباؤٹ ایٹیٹیوڈ اینڈ اپروچ. ان کو اپنی ایٹیٹیوڈ اور اپروچ کو چینج کرنا پڑے گا. سکلز ان کے پاس ہیں، ایسا نہیں کہ سکلز نہیں. جب آپ اس لیول پہ آ جاتے ہیں تو آپ کی سکلز جو ہیں وہ آپ سکلز کے ٹک باکسز جو ہیں وہ ٹک کرتے ہی کرتے ہیں. اپروچ اور ان کا جو ہے کس طریقے سے وہ جاتے ہیں اندر اگلے میچز میں، ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے. آئی ایم شیور جو شان مسعود جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ہائی لائٹ بھی کرے گا اور ان کے اوپر کام بھی کرے گا. آئی تھنک فل سیمنز کو انہوں نے لیا ہے، ویسٹ انڈیز کا جو لیجنڈز رہ چکے ہیں وہ انہوں نے ان کو لیا ہے، فل سیمنز کو. آئی ایم شیور کہ وہ کس طریقے سے امپیکٹفل میسیجز اور جو پلاننگ اور اسٹریٹجیز ہیں ان کو فائنلائز کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ
ان کو اپنی بیسٹ فائنل جو ہے وہ دیکھنی پڑے گی کہ کیا آیا یہی ہماری بیسٹ فائنل ہے یا اس میں ٹویک کرنی ہے. یہ نہ ہو کہ آدھا ٹورنامنٹ نکلے اور اس کے بعد جا کے بیسٹ فائنل ان کو پتہ چلے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی بیسٹ فائنل ہوتی ہے بٹ تھوڑے سے نگلز انجریز کچھ ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ پہلے ایک آدھ میچ میں بیسٹ فائنلز نہیں لے کے جا پا رہے ہوتے. اچھی بات تو یہ ہے کہ ٹورنامنٹ کے پہلے میچ میں ہی آپ کی بیسٹ فائنل ہو کہ یہ ہماری بیسٹ فائنل ہے. ہاں کسی کو کچھ ہوگا تو پھر شاید ہم لوگ یا کنڈیشن تھوڑی چینج ہوں گی تو شاید ایک قدم چینج کریں گے. تو آئی ایم شیور کہ ان کے یہ کلیئرٹی ان کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کیا آیا ہماری یہی بیسٹ 11 ہے جو پچھلے میچ میں کھیلی ہے, کیا ہماری یہی اپروچ اور ایٹیچیوڈ جو ہے وہ آگے جانا ہے یا اس کو چینج کرنا ہے. ایسا مائنڈ سیٹ ہے ابھی تک؟ آئی تھنک کہ دیکھیں جس طرح کی کرکٹ ہوئی نا ان کو قریب تو جانا چاہیے تھا نا. یہ بہت بڑے مارجن سے ہارنا یہ چیزیں جو ہے نا وہ بڑی نقصان دہ ہوتی ہیں. آگے جا کے جب رن ریٹ کی بات آنی ہے تو وہاں پہ جا کے پھر ان کو انہی میچز کا دھچکا لگے گا. ہار جاؤ اس میں کوئی وہ نہیں ہے, ہاں گریس کے ساتھ, اور آپ اس کے ساتھ نیک ٹو نیک جا کے مقابلہ ہوگا تو پھر جا کے پتہ چلتا ہے. اگر اپنا اسی طرح کے میچز ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ بہت جلدی ان کا پینک بٹن جو ہے وہ آن ہو جائے گا. جیسے کہ پچھلے پی ایس ایل میں میرا خیال ہے تیسرے یا چوتھے میچ میں پینک بٹن آن تھا اور سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کراچی کو کرنا کیا ہے. تو اس مرتبہ یہ ہے کہ پہلا میچ ایسا گیا ہے اگر یہ قریب جا کے ہارتے نا تو شاید ان کے اندر وہ ایک بلیف, وہ کانفیڈنس, وہ انرجی ہوتا کہ نہیں یار ہم ابھی پہلا میچ ہی ہے, اگلے میچ میں ہم لوگ جو تھوڑی سی لرننگز ہیں ان کو ایڈ کریں گے اور انشاءاللہ ہم لوگ جیت جائیں گے. تو ان کو بہت جلدی جو ہے نا سٹیپ اپ کرنا پڑے گا. ہیڈ کوچ کو بھی چاہیے کہ بہت جلدی اپنی فائنل 11 ہو اور جناب پاورفل میسیج دیا جائے کہ بھئی کس انداز سے کرکٹ کھیلنی ہے اور کس طریقے سے اگر چیز کرنا ہے تو کیا انداز ہوگا اور ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے تو پار سکور سے کتنا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بعض ٹیموں کو پرابلم یہ ہوتی ہے پار سکور کی, ان کو پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ پار سکور اگر ہے تو اس کو کیسے ہم نے لے کے جانا ہے. آپ ہمیشہ پار سکور کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اننگز کا آغاز نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں یار یہ تو ہدف ہے, یہ ہم نے اس کے اوپر جانا ہے, اور اگر صرف پار سکور کو دیکھ کے کوئی چل رہا ہے تو وہ ہمیشہ نیچے ہی آئے گا, اوپر نہیں جائے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بہت ٹرکی ہو جاتی ہیں. تو دیکھتے ہیں اگلے میچز میں کراچی کنگ کیا اپروچ, کیا ایٹیچیوڈ لے کے آتا ہے.